حوصلہ نہ فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی. موت تجھے جلدی بولو جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے. جس حال میں جلدی بولو موت تجھے حال بدلنے. 22 سال کا نوجوان کیسے مر جائے گا؟ اس سے سیف ہے، اس کے 5 سے 6 گھنٹے ورک آؤٹ کرتا ہے، اس کے بہترین جسم ہے ورزشی. مطلب فلم دیکھنے گیا تھیٹر میں اور پسینہ بہا کے پہلے وہ جم گیا، فلم دیکھ کے باہر نکلا، بائک پہ تیزی کے ساتھ اس نے اپنا ایکسیلیٹر دبایا. نہ جانے کتنے زور زور سے گاڑی چلانے والے وینٹیلیٹر پہ رکھے ہیں اور کتنوں قبروں کے اندر دفن ہو گئے. کتنوں کے دماغ اب وہ ٹھیک ہوتے ہی وہ کوما میں چلے گئے. اب مگر لوگ سمجھتے کم ہیں اس نوجوانوں کی، ان کے جو خون، نیا خون، نیا جوش، ان کو کیا پتا تیزی کے ساتھ بائک چلا رہا ہے، اس کو خبر نہیں ہے یہ اس کی زندگی کی آخری بائک سواری ہے. اس کی موت نے اس کے اتنی مہلت نہیں دی کہ بائک روک لیتا یا منہ کا گٹکا پھینک دیتا یا کانوں میں جو گانا سن سن کے بائک چلا رہا تھا اس کو بند کر دیتا. نہیں، اس کی موت نے اسے وہیں پہ گرا دیا. اس کی بائک بعد میں گری، پہلے گرا. اس کا منہ پورا ادھڑ گیا، پورا وہ چہرہ جس پر وہ چھوٹے چھوٹے نشانوں کو نوٹس کر کے پھر اس پہ جا کر کے علاج کراتا تھا، اس کے پمپل کا علاج، اس کے ڈارک اسپاٹ کا، پورا چہرہ اس کا پورا رگڑ دیا. اور رگڑنے کے بعد اس کو جب اٹھایا وہ مر چکا تھا. اس کو لے جایا گیا پوسٹ مارٹم ہاؤس. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لائن لگی ہوتی ہے تو ایسے ہی رکھے ہوتے ہیں، تو کبھی ناک کے اندر سے اس کی مکھیاں جا رہی ہیں، کبھی منہ کے اندر سے مکھیاں جا رہی ہیں. میں نے کئی لوگوں کے پوسٹ مارٹم دیکھے، میری طرف دیکھے، آپ غور کریں، کبھی ناک کے اندر سے مکھیاں نکل رہی ہیں، کبھی منہ کے اندر سے مکھیاں نکل رہی ہیں. اس کا سارا غرور، سارا گھمنڈ، سارا ایٹیٹیوڈ، سارا نشہ ڈھیلا ہو گیا، ختم ہو گیا. اب توجہ کریں، اس کے بعد سارے جتنے بھی لوگ مرتے ہیں ان نیچرل ڈیتھ جن کی ہوتی ہے ان کے سارے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، چاہے مرد ہو، چاہے عورت، چاہے بڑا، چاہے بوڑھا، اس سے کوئی مطلب نہیں. اب اس کے کپڑے سارے اتار دیے گئے اور پھر اس کو پہلے تو وہ چھینی ہتھوڑی سے کاٹتے تھے، اب بعض جگہوں پر اسمارٹ ہے اور ان کے پاس گلینڈر ہے، ایسے لگاتے ہیں سرپٹکر سے پورا وہ چل رہا ہوتا ہے جیسے لکڑی کاٹتے ہیں، ایسے لگاتے ہیں پوری کھوپڑی اوپر سے اتار کے اس کو رکھ دیتے ہیں. اندر پانی بھرا ہے، اندر کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد وہ پورے انسان کے سر کے یہاں پہ لگاتے ہیں، سینے پہ، اور کر سے پوری کھال پسلیاں سے سب کاٹ کے کر سے پورا پھاڑ دیتے ہیں، پورا کھولتے ہیں جو بھی ان کو نکالنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد موٹی سوئی سے اس پہ لگاتے ہیں، اس طرح سے موٹی سوئی سے لگا رہے ہیں، اس کے اندر ٹانکے لگاتے اور کٹ سے اندر ڈالتے ہیں، پھر باہر نکالتے ہیں. پھر یہ پورا کیا اور پھر اس کے بعد سر میں انہوں نے ٹانکے لگائے کیسے کٹ بہت زور سے، اور اس کے بعد لگانے کے بعد ایسے کالی پنی میں لپیٹ کے دے دیا. میں نے اپنے ایک پڑوسی کو اسے دیا تھا 2018 میں بھولا نہیں آج تک. اس کے سر کو میں نے اٹھایا اور جیسے ہی میں نے اس کے سر کو دھونا چاہا نیچے سے تو اس کی سفید ہڈی میری انگلی میں لگی. میں رونے لگا. ایک صاحب نے کہا کیا آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب مردے کو غسال رکھتا ہے تخت غسل پہ اور اس کا ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے او میرا ہاتھ پکڑنے والے ذرا نرمی کر، تیرے ہاتھ اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اب افسوس تو اس بات کا ہے یہ جو تقریر کر رہا ہے اسے بھی کوئی نہ کوئی غسل دے گا، نہ جانے کون ہوگا وہ، کیسے میرا ہاتھ اٹھائے گا اور کدھر سے میرے ہاتھ کو پکڑے گا. اور جو سن رہے ہیں ان سب کو غسل ہونا ہے مگر کسی کو اس میں دلچسپی اگر نہیں ہے تو پھر مرضی آپ کی ہے. میں تو آپ کو اذان دے کے جگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ موت تو آنی ہے ایک دن. اس کی میں رونے لگا تو کہہ لگے کہ آپ کیا تکلیف ہوتی؟ میں نے کہا نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جب غسال ہاتھ پکڑتا ہے وہ کہتا ہے نرمی کر، اور جب لے کے چلتے جنازہ تو وہ کہتا ہے او مجھے دفن کر کے لے جانے والوں تمہیں اپنے پاؤں کو ذرا آسانی سے رکھو، دھمک نہ ہونے دو، تمہارے پاؤں کی دھمک سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے یاروں، سنو تو اب ذرا غور کرو. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سیدہ مریم کی خبر پہ گئے، جا کر کے بولے اے میری ماں اب مجھے تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے میری ماں، میں مردے زندہ کر لیتا ہوں، تو کہے تو تجھے زندہ کروں. اندر سے آواز آئی نہ عیسیٰ نہ میری بہنیں سنیں. حضرت میرے آقا فرماتے ہیں مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردارہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اس اور پتنی سیدہ مریم کی قدموں کی دھوبن کے برابر ہم میں سے کوئی نہیں ہو سکتا. مگر آپ نے جب کہا اے میری ماں تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے تو کہے تو اندر سے آواز
آئی نا میرے بیٹے مجھے زندہ نہ کرنا. میری روح جب نکلی تھی تو اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ اس کا احساس مجھ کو ابھی تک ہو رہا ہے. اچھا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ 2-3 کتابیں تو نہیں پڑھی آپ نے؟ ٹھیک ہے چلیے میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا گھمنڈ کا گراف نیچے آئے، آپ کا غرور نیچے آئے اور آپ کو احساس ہو کہ اصل دین، ریل دین کیا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کے انتقال ہونے والا ہے. پورا چہرہ ان کا داڑھی سفید ہو گئی ہے اور رنگ کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی پیلا، کبھی لال، کبھی پیلا، کبھی لال، اور کبھی ہوش میں، کبھی بے ہوش میں، کسی کے بے ہوش میں. کسی نے پوچھا، کشی بار بار تعریف ہو رہی تھی، کسی نے کہا ابو ہریرہ کیا آپ کو موت سے ڈر لگا اتنے بڑے سیابی رسول کو؟ کہا نہیں مجھے موت سے نہیں ڈر لگا. میرے آقا فرماتے ہیں مرتے وقت پتہ چل جاتا ہے بندہ جہنم میں جا رہا ہے یا جنت میں. تو اپنے مالک سے کہہ رہا ہوں مالک موت کا وقت ہے، اگر اس وقت تو نے ابو ہریرہ پہ کرم نہ کیا، فضل نہ فرمایا تو ابو ہریرہ ہلاک ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا.